کلسیوں اس کا باب نمبر 2 اور 16ویں آیت سے۔ بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ میں اس کو دوبارہ پڑھوں گا۔ مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ یہ والا جملہ بولیں، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے، ایسا شخص اپنی جسمانی عقل کا بے فائدہ بھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلے سے پرورش پا کر اور باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ لکھیں کہ کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے جا کر ہم جو ہیں وہ ان چیزوں کو اپنا کر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسیح کی چیزوں سے ہم محروم رہ جائیں۔ یعنی اگر کوئی کھانے پینے کے پیچھے جائے اور مسیح سے محروم رہ جائے، یا عیدوں یا نئے چاند یا سبت ان کے پیچھے جائے اور مسیح سے محروم رہ جائے، کوئی شخص ان رسومات پر اور ایسی عبادات میں وہ مصروف رہے اور مسیح کی چیزوں سے محروم رہ جائے، کیونکہ لکھا ہے یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، مگر اصل چیزیں کس کی ہیں؟ مسیح کی۔ یہ والی چیزیں کیا ہیں؟ سایہ۔ اور حقیقت کہاں پہ ہے؟ اصل کہاں پہ ہے؟ وہ ہے مسیح کی۔ اور اسی طرح سے عبادت کے بارے میں خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے۔ فرشتوں کی عبادت، پھر خاکساری۔ اگر کوئی خاکساری اچھی بات ہے اور فرشتوں کی عبادت وہ جو ہے وہ زندگی میں ہو اور مسیح نہ ہو تو کیا ہوگا؟ دوڑ کے انعام سے محروم۔
मॉन्क बन जाना, राहब बन जाना, मगर मसीह नहीं। फरिश्तों की इबादत, ये मसीही दीन में ये बात बड़ा गुनाह है। खुदा के अलावा जो खालिक है, जो मालिक है, किसी की इबादत करना वाजिब नहीं बल्कि बड़ा गुनाह है। मसीही दीन में खुदा के अलावा किसी से दुआ करना और इबादत करना गुनाह। फरिश्तों में मुनाद, सेंट और आसमानी फरिश्ते, ये सब जो ये गिने जाते हैं। और इनसे दुआ करना, इनका नाम लेकर दुआ करना बहुत बड़ा गुनाह। और क्या होता है? दौड़ के इनाम से बंदा क्या हो जाता है? महरूम। असल चीजें मसीह की हैं। और लिखा हुआ है, ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा भूल कर देखी हुई चीजों में मसरूफ रहता है। अपने आप को बड़ा अक्लमंद कहता है और अपनी अकल पर क्या लिखा है? भूल कर फख्र है उसे अपनी अकल पर। और अकल उसमें वो किन चीजों में मसरूफ है? देखी हुई चीजें। जो देखी चीजें हैं वो उन्हीं में मसरूफ है। मगर जो हकीकी चीजें हैं वो तो मसीह की हैं। जो असल चीजें हैं वो अनदेखी हैं, वो तो मसीह की हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको ये सिखाता हूँ। कोई एक बंदा वो बहस कर रहा था कि हकीकत देखी में है, अनदेखी का मालूम नहीं। तो ऐसी सोच के लिए मैं ये बात कहता हूं कि जिस्म है ना हमारा, ये देखा है। जिस्म जिंदा है ना, ये देखा है। मगर जिंदगी जो जिस्म में है वो क्या? अनदेखी। रूह अनदेखी। क्या जिंदगी के बगैर जिस्म हिल सकते हैं? क्या ये जिस्म फेल सरंजाम दे सकते हैं? नहीं। तो जो अनदेखा है वो है हकीकत। और अनदेखे ने देखे हुए बदन को हरकत दी है, जिंदा रखा है। इसलिए जो जिंदगी अनदेखी है वो तो हकीकत हो गई, और देखा हुआ बदन जो है वो हमारे लिए वो क्या?
وہ صرف اور صرف مادہ ہے، مگر زندگی اس میں اندیکھی ہے۔ اور جو دنیا کی عقل رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتے ہیں۔ مسیح اس کی چیزیں وہ اصلی ہیں، وہ اصل ہیں، اور 19ویں آیت میں لکھا اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا۔ یہ سر کون ہے؟ ہاں جی، کوئی اس کی تفسیر کر سکتا ہے؟ یہ ہے مسیح، اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا جس سے سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں کے وسیلے سے پرورش پا کر اور باہم وابستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے۔ ہم نے سر کو پکڑے رکھنا ہے، ہم نے مسیح کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اگر مسیح کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر لکھا کہ ہمارے بدن کے جوڑ اور پٹھے مسیح کے وسیلے سے وہ پرورش پا کر، اور اگلی بات یہ بڑی ضروری ہے، باہم پیوستہ ہو کر، یہ ہے آپ کی رفاقت جس میں آپ جو ہے وہ لگائے گئے، یہ ہے آپ کی کلیسیا جس میں آپ لگائے گئے، پیوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے۔ ہم اگر مسیح کے ساتھ جڑے ہیں تو ہمیں مادی جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے نہیں جانا۔ مادیت وہ ہمیں دوڑ کے انعام سے محروم کر دیتی ہے۔ مادیت اس کے پیچھے جانے والا مسیح سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو مسیح کا جو رخ ہے، جو مسیحی دین کا رخ ہے، 3 باب کی 2 آیات صرف پڑھ رہا ہوں۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ تو پھر زمین کی چیزوں کے خیال میں نہیں، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں۔ اور عالم بالا مسیح کے بغیر کسی کے لیے نہیں کھلا۔ عالم بالا کی راہ یسوع مسیح، عالم بالا کا دروازہ یسوع مسیح، عالم بالا کی جو زندگی ملتی ہے، ہمیشہ کی زندگی دینے والا یسوع مسیح، عالم بالا کا جلال اور عالم بالا کا نور یسوع مسیح۔ بغیر مسیح کے
ہم کبھی بھی عالم بالا کو پا نہیں سکتے. آسمان کو کھولنے والا ہمارے لیے یسوع مسیح جب نئے عہد میں مسیح کے عہد میں آسمان کی بات بغیر عدد کے ہوگی, بغیر نمبر کے ہوگی, تو اس کا مطلب ہے عالم بالا بغیر نمبر کے. کہنے کا مطلب اگر یہ بولا گیا تیسرا آسمان یا دوسرا آسمان, تو یہ اس کا مطلب عالم بالا نہیں. اگر صرف بولا گیا آسمان تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عالم بالا. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے باپ تو جو عالم بالا پر ہے. یسوع مسیح آسمان پر چڑھ گیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ عالم بالا پر چڑھ گیا. یسوع مسیح نے کہا میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا کی روٹی, اور جہاں پہ خدا کی بادشاہی کا ذکر ہے تو اس کو آسمان کی بادشاہی بھی بولا گیا. تو اس کا مطلب ہے عالم بالا کی بادشاہی. تو آسمان جب نئے عہد میں کہتے ہیں تو اس کا معنی وہ کیا ہے؟ عالم بالا, جو خالق کا عالم ہے, اور وہ مادی عالم نہیں, وہ عالم ارواح نہیں, وہ تو ہے جلالی اور سب عالموں سے بالا. اور جو ہمیں ملا ہے وہ ملا ہے آسمان سے, یعنی عالم بالا سے. جیسے ہمیشہ کی زندگی جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی, ہر زندگی وہ کسی پر فوقیت رکھتی ہے اور کسی کے ماتحت ہے. ہر ایک زندگی وہ کسی پر فوقیت رکھتی ہے اور کسی کے ماتحت ہوتی ہے. جیسے جو چرند ہیں, چرنے والے جاندار, وہ کیا پودوں کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں, گھاس کھا جاتے, پتے کھا جاتے, گھاس کو رون دیتے. اور جو درند ہیں پھاڑنے والے, وہ ان چرنے والوں کو وہ کھا جاتے ہیں, ان کے اوپر فوقیت ہے. اور انسان, حیوان اور نباتات اور جمادات پر فوقیت رکھتا ہے. اور موت گناہ کے بعد انسان پر بادشاہی کرتی ہے. اور جو ابلیس ہے اس نے بھی گناہ کے بعد انسان پر بادشاہی کی. مگر جو ہمیں زندگی دی گئی ہے یہ وہ ہے جو سب پر فوقیت تو رکھتی ہے مگر کسی کے ماتحت نہیں ہے. یہ خدا کی زندگی, خدا کا جلال, ہاں خدا کے تابع ہیں,
خدا کا جلال، خدا کا نور، خدا کی زندگی وہ ہمیں بخش دی گئی. اب یہ زندگی، اس کے اوپر کوئی اور غالب نہیں، اس کے اوپر کوئی اور حاکم نہیں. ہم مسیح میں ہو کر یہ زندگی ہمیں کہاں پہ ملی؟ بیٹا اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یسوع نے کہا تم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہو. تو پھر اصل حاکمیت، اصل زندگی، اصل اختیار، اصل حکومت کس کی ہے؟ اصل چیزیں مسیح کی ہیں. وہ زندگی جو مسیح دے، وہ چیزیں جو مسیح دے، وہ ہے اصل. ہمیں اصل کے پیچھے جانا ہے، ہمیں آسمانی چیزوں کے پیچھے جانا. ہمارے سنڈے اسکول میں شروع میں جو ٹیچرز تھے وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ بچوں کو سویٹس وہ بانٹتے تھے. اور میں نے انہیں جو ہے وہ اس بات سے منع کیا. بچے وہ سویٹس کے لیے وہ جمع ہو جاتے اور پھر ان کو جو ہے وہ کلام وہ سکھاتے. مگر مجھے دعا میں یوں لگا کہ جیسے بچے عبادت کے لیے جمع نہیں ہو رہے. بچے جو ہیں وہ کس کے لیے جمع ہو رہے ہیں؟ ٹافیوں کے لیے، چاکلیٹ کے لیے وہ جمع ہو رہے ہیں. اور جب انہیں وہ ملتا وہ بڑے شادمان ہوتے ہیں. اور بہت سے جمع ہوتے ہیں. مجھے ٹیچرز نے کہا اگر ہم روک دیں گے تو بچے تھوڑے ہوں گے، کچھ نہیں آئیں گے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ کس کے لیے آتے ہیں؟ دعا کے لیے نہیں، عبادت کے لیے نہیں. اور اگر میری جب ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا اگر وہ ساری زندگی اسی لالچ میں آئیں گے جو دیکھی چیزیں ہیں تو ہم ان کو اندیکھی اور مسیح کی چیزیں اور اصلی چیزیں اور آسمانی چیزیں ہم اس کا پرچار نہیں کر سکیں گے. ہم اس کے لیے انہیں تیار نہیں کر سکیں گے. ہم ان کی سوچ کو کہاں پہ رکھیں گے؟ مادیت میں، دنیا کی چیزوں میں، دیکھی چیزوں میں. اور یہی ہوا. ہم نے تو بند کر دیا. وہ شو باکسز لینے وہ بھی بند کر دیے.
بلکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تو بنا بنا کر بلیسنگ کے لیے، جو بلیسنگ جو ہے وہ کلام ہے، اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ دوسروں کو دینا شروع کیا. بلیسنگ دینے میں ہے، لینے میں نہیں. اور بلیسنگ اندیکھا کلام ہے جو ٹھہر جاتے ہیں، وہ تو انہوں نے کرنا شروع کیا. مگر بعض لوگ سالوں سے وہ جو ہے وہ اسی پریکٹس میں ہیں، اور ان کے بچے بڑے ہو گئے، اور آج وہ عبادت میں قرآن اندازیاں کر کر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. لالچ اور چیزیں، موٹر سائیکل، امن، یہ نکل آئے گا تمہارا عبادت میں آؤ گے. کیا ہوا؟ دوڑ کے انعام سے. یہ کون سے انعام ہیں جو ان کو دے رہے ہو؟ اور جو اصل انعام ہے، اصل چیزیں ایک جگہ تو چھوڑ دو جہاں پر اصل ملتا ہے، ہر جگہ پر تم نے نقل کو رکھ دیا، اور تم نے گرجوں میں بھی نقل کو رکھ دیا. مسیح کی کلیسیا میں تم نے نقل کو رکھ دیا، اور دنیا کو دے رہے ہو سایہ، اور دنیا کو دے رہے ہو نقل. یہاں پر یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر ملے گا اصل. تو نقلی چیزیں، سایہ، اس کے پیچھے جانا، عبادت میں کیوں آ رہے ہیں؟ موٹر سائیکل مل جائے گی. عبادت میں کیوں آ رہے ہیں؟ انعام مل جائے گا. عبادت میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ نجات ملے گی، یہ نہیں کہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، یہ نہیں کہ عالم بالا کی چیزیں وہ ملیں گی، یہ نہیں کہ مسیح ملے گا. افسوس ہے ایسی کلیسیا اور ایسی عبادات پر جہاں پر اصل نہیں بلکہ سایہ. ہمیں زمین کی چیزیں دی نہیں گئیں. ہمارا یروشلم بھی، ہمارا شہر بھی وہ ہے عالم بالا پر. لکھا ہے جو زمین کی یروشلم ہے، یہ جو ہے یہ تمہاری نہیں ہے. گلیتیوں اس کا باب نمبر 4، وہاں پہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور لکھا کہ تم نے جو زمین پر یروشلم ہے اس کے دعوے دار نہیں ہونا. تمہاری یروشلم عالم بالا کی. اور لکھا عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے. زمین والی یروشلم کے لیے لکھا کہ وہ اور اس کے لڑکے غلامی میں ہیں، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے.
کون عالم بالا کی یروشلم کو فتح کر سکتا ہے؟ جس کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح، وہ آسان ہمارا خیمہ زمین پر نہیں. یہودیوں کو جو ملا کہاں پہ ملا؟ زمین پر. ہمیں کہاں پہ ملا؟ آسمان پر. وجہ وہ ہے خدا کے بندے اور ہم ہیں خدا کے فرزند. بندوں کے لیے گھر سے باہر ڈیرا بنایا جاتا ہے. وہ میں ایک ایم این اے صاحب تھے، جب میں کالج سے فارغ ہوا تو ان کے بچوں کو میں ٹیوشن پڑھاتا تھا. تو پھر ان کا جو ڈیرا تھا وہاں پر ان کے جو بندے وہ بیٹھے رہتے تھے. گھر میں آنے کی ان کو اجازت نہیں تھی. وہاں پر ڈیرے میں ان کو لیٹنے کی جگہ بھی تھی، پنکھے بھی لگے ہوئے، کولر بھی لگے ہوئے. پھر جب وقت آتا کھانے کا تو وہاں پہ کوک جو وہ گن لیتا کتنے لوگ ہیں، دیگیں بھی بن جاتی، روٹی بھی ملتی، پانی بھی ملتا. کوئی آ کے وہاں پہ بیٹھ جاتا، وقت پر اس کو ساری چیزیں ملتی رہتی تھی. اور گھر میں اولاد تھی. بچے بندے کہاں رہتے تھے؟ گھر سے باہر ڈیرے میں. اور جو فرزند تھے وہ کہاں تھے؟ وہ رہتے تھے گھر میں. اور بڑا فرق تھا. کبھی 2 دروازے تھے. ایک ڈیرے میں سے بھی گھر میں جاتا تھا، ایک الگ بھی دروازہ تھا. کبھی کبھی میں ڈیرے میں سے ہو کے وہ جا رہا ہوتا تو مجھے وہاں پہ بیٹھے لوگ کہتے اندر جا رہے ہوں، ارے یہ بات اندر پہنچا دینا، اندر جا رہے ہو تو یہ بات پہنچا دینا. تو جو باہر بیٹھے ہیں ان کو ضرورت ہے کسی کی کہ یہ بات ہماری وہاں پر پہنچا دینا. اسی لیے تو سینٹ کے پیچھے، اسی لیے تو جو ہے وہ اور مقدسوں کے پیچھے، ولیوں کے پیچھے اور ناموں کے پیچھے وہ جو وہ رہتے ہیں. وجہ گھر سے باہر ہیں، مگر جو گھر میں ہیں انہیں اب کسی ایسے کی ضرورت نہیں. وہ تو ہر اختیار رکھتے ہیں، وہ تو وارث ہیں. ہم خدا کے گھر کے ہیں، ہم خدا کے خاندان کے ہیں. ہمارا خیمہ باہر نہیں ہے بلکہ کہاں پہ ہے؟ ہمارا خدا کے عالم بالا پر. عالم بالا پر ہمارا خیمہ. اور جو ہیں وہ باہر کے ہیں انہیں عہد کا صندوق ملا، انہیں پاک مکان ملا. اس سے آگے ان کے پاس کچھ نہیں. وہ وہیں پر اپنی قربانی چڑھاتے ہیں مگر اصل وہ نہیں، اصل تو مسیح کی چیزیں ہیں. انہوں نے قربانیاں چڑھائیں نمونوں پر،
انہوں نے قربانیاں چڑھائیں عکس پر، انہوں نے قربانیاں چڑھائیں نقل پر، مگر اصل پاک مکان وہ کہاں پہ ہے؟ عالم بالا پر۔ اور مسیح کی قربانی وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ہے پاک ترین اور بزرگ وہ خیمہ میں جسے خدا نے کھڑا کیا، اور جہاں پہ اصل ہے وہاں کی معافی بھی ابدی ہے۔ صرف مسیح کی یہ بات نہیں ہے کہ مسیح انسان بنا، انسان نے گناہ کیا اور اس کے لیے انسان قربان ہو گیا، صرف اتنی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے یہ قربانی چڑھائی کہاں پہ گئی ہے؟ جہاں پر اصل معافی ملتی ہے، اور وہ پاک مکان میں اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ معافی اصل یسوع مسیح کے وسیلے سے، اصل چیزیں یسوع مسیح کی۔ لوگ بحث کرنے لگے، کہنے لگے وہ زمین کے اوپر ہے نا عہد کا صندوق، اور عالم بالا پر بھی ہے۔ عہد کے صندوق میں ہے کیا؟ اس میں ہے من۔ یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوگا۔ اصل چیزیں مسیح کی، اصل روٹی یسوع کی۔ کون سا من اصلی جس کو کھا کے مر گئے؟ یا جو عالم بالا کا ہے، عالم بالا پر۔ اب جلدی جلدی کروں گا، میرا جی تو چاہ رہا ہے ساری باتیں کروں، مگر رخ آپ کو مل گیا، پاک روح آپ کو سکھائے گا۔ اور آسان جو اختیار ہے، یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، اور اس میں پڑھا ہوا کلام، وہ لوہیں جس کے اوپر کلام ہے اور مسیح لکھا، اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ تو ہمارا جو عہد کا صندوق ہے وہ کوئی ڈبہ نہیں، وہ کوئی لکڑی کا بنا ہوا نہیں، وہ تو سایہ ہے، مگر جو اصل ہے وہ ہے مسیح یسوع۔ اور اس کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ کروبی بنے ہوئے ہیں نا، اور مسیح نے کیا کہا کہ تم فرشتوں کو ابن آدم پر آتے اور اترتے ہوئے اور آسمان پر جاتے ہوئے دیکھو گے۔ وہاں پہ تو بنی ہیں تصویریں، وہاں پہ تو بنے ہیں ان کے مجسمے، مگر اصل کروبی کس پر اترتے ہیں؟ یسوع مسیح پر۔ ہلیلویا۔ وہاں پہ اس ہیکل میں تو وہ بنی ہوئی ہیں دیواروں کے اوپر، پردوں کے اوپر کروبیوں کی تصویریں، وہ ہیں سایہ، مگر اصل کروبی کہاں پہ ہیں؟ وہ اود لیے ہوئے، وہ سنے وہ عالم بالا کے
خیمہ میں وہاں پہ اصل ہے، اور اس کے اوپر جتنا بھی بیان کرتا جاؤں گا وہ پاک جسے ناپاک کوئی نہیں کر سکتا۔ زمین والی ہیکل کئی بار لوٹی گئے، کئی بار برباد ہوئے، کئی بار اس کو جو ناپاک کیا گیا۔ ہمارے خیمے کو جو عالم بالا جس کا سردار کاہن یسوع مسیح کون ناپاک کر سکتا ہے؟ زمین پر جو پاک مکان کہلاتے ہیں وہ اسے دنیا، اسے ناپاک لوگ ناپاک کر جاتے ہیں، مگر جو عالم بالا پر وہ اصل ہے اسے کوئی ناپاک نہیں کر سکتا، اسے کوئی ناپاک نہیں کر سکتا۔ اصل چیزیں کس کی ہیں؟ مسیح کی، اور کس کے خیال میں رہنا ہے؟ وہ جس پر جہاں تک صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری رسائی ہے، جو دیکھی نہیں ہے، جو اندیکھی ہیں۔ ہمیں اسی میں رہنا، اور زمین کے جو مقدس مقامات کہلاتے ہیں، جب زمین جلے گی تو کیا ہوگا؟ وہ جل جائیں گے، مگر عالم بالا پر جو مقدس ہے وہ کبھی بھی نہ وہ تباہ ہوگا اور نہ وہ جلے گا۔ اس لیے زمین والی ہیں سایہ، اور اصل جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ مسیح کی ہیں۔ اصل چیزیں، آؤ اصل کے پیچھے جائیں۔ یہ جو نقلی چیزیں، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جو قیمت